بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موچی کی بیٹیاں، قسط نمبر 4۔ ایک دن میں نے اپنے والد صاحب کو ڈرتے ہوئے تیزی سے بول دیا کہ میں ان کی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد والد صاحب زور زور سے ہنسنے لگے اور میرے پاس آ کر مجھے بوسہ دیا ماتھے پر۔ میں حیران رہ گیا کہ والد صاحب کو کیا ہو گیا، تو میرے والد بولے کہ اپنے دادا جان کا بدلہ تم اس لڑکی سے لوگے۔ میں نے کہا کہ بڑوں کی لڑائی میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ والد صاحب نے غصے میں بولا، جو میں نے بول دیا سو بول دیا۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا اور جلدی سے بھاگتے ہوئے اس لڑکی کے پاس آیا اور کہا کہ ہم لوگوں کو یہاں سے بھاگنا ہوگا ورنہ ہم دونوں مرے جائیں گے۔ میں نے اس لڑکی سے بولا کہ آج رات 1 بجے تیار رہنا۔ وہ لڑکی میرے دوست کے گھر پر تھی۔ ہمارے گھر میں سب ماں باپ اور بھائیوں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سب نے یک زبان ہو کر بولا کہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ تو اپنے گھر میں ہے۔ سب نے کہا کہ تم اس لڑکی کو ابھی ادھر گھر پر آنے کا بولو۔ میں نے ڈرتے ہوئے بولا کہ کیوں؟ تو والد صاحب نے بولا کہ اس لڑکی کو قتل کرنا ہے اور تمہارے دادا کا بدلہ لینا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ لوگوں کی لڑائی میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ سنتے ہی بھائیوں اور والد نے مجھے اپنے ہی گھر سے دھکے مارتے ہوئے نکال دیا۔ میں بہت رویا کہ ایسا نہ کریں، لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی۔ میں دوست کے گھر گیا تو وہاں وہ لڑکی رو رہی تھی۔ میں بولا، تم کو کیا ہوا؟ وہ بولی، میرے گھر میں سب کو پتہ لگ چکا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کر لی ہے اور وہ مجھے اور تم کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم دونوں بہت پریشان ہو گئے تھے کہ اب کیا کریں گے۔ میرے دوست نے بولا کہ ابھی رات کے 12 بج چکے ہیں، تم لوگ ایسا کرو، میری گاڑی لے جاؤ اور یہ چابی بھی لے لو۔ ہمارا گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر ہے جو کافی عرصے سے بند ہے، وہاں چلے جاؤ۔ میں اس لڑکی کو لے کر گاؤں آ گیا اور ڈرتے ڈرتے ہم نے ایک ساتھ 6 ماہ گزار لیے تھے۔ ایک دن ہمارے گھر خط آیا اور میری بیوی نے پڑھا کہ اس خط میں لکھا تھا کہ میں ہمارا دوست ہوں اور میری شادی ہے، تم بھی آؤ گے اور ساتھ میں بھابھی کو بھی لانا۔ ایک دن پورا ہم دونوں نے سوچا کہ جانا چاہیے یا نہیں۔ پھر ہم دونوں رات کو چلے گئے شادی میں اور مبارکباد وغیرہ دی اور جلدی سے واپس ہو گئے۔ راستے میں ہم جب آ رہے تھے کہ سفید لباس میں ایک بوڑھی عورت راستے میں ہماری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ میں بہت آوازیں دی لیکن وہ نہ ہٹی۔ پھر میں نے گاڑی کو روکا اور ہم دونوں اس بوڑھی عورت کے پاس گئے۔ تو میں نے غصے میں بولا کہ کیا تم نے مرنا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میری بات سنو، تمہاری ایک ایسی بیٹی پیدا ہوگی جو ہمت والی اور 100 مردوں جتنا طاقت رکھتی ہوگی۔ ہم دونوں سوچ میں پڑ گئے اور اتنے میں وہ عورت پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ ہم دونوں واپس گھر آئے اور میں نے بیوی سے کہا کہ یہ کیا بات کر دی؟ اس بوڑھی عورت نے بیوی بولی کہ وہ ویسے ہی بول رہی تھی۔ اچھا، 3 سال بعد ہماری پہلی بیٹی مینال پیدا ہوئی، جس میں اس بوڑھی عورت کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں موجود تھیں۔ پھر کچھ اور سالوں بعد میری بیوی بھی عائشہ میری چھوٹی بیٹی کی پیدائش کے وقت مر گئی۔ مجھے ایک دن میرا دوست ملا ریلوے اسٹیشن پر۔ اس نے مجھے دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ کیسی حالت بنا لی تم نے دوست؟ میں نے کہا کہ میں نوکری کی بہت تلاش کی لیکن میرے والد صاحب کی وجہ سے مجھے کسی نے بھی نوکری نہیں دی، بس یہی ایک کام ملا مجھے جو کر رہا ہوں، اور میں نے اپنی ذات کو امیر سے موچی کر لیا۔
میرے دوست نے بولا کہ دوست، پچھلے 10 سالوں میں بہت لڑائیاں ہوئی تم دونوں کے خاندانوں میں، جس میں تمہاری ماں باپ اور تمہارے بیوی کے باپ بھی مارے گئے۔ کتنی بار تمہاری بیوی کے بھائی آئے میرے پاس تم لوگوں کا پوچھنے کے لیے، لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا۔ بس تم دونوں اپنا خیال کرنا اور ہو سکے تو کبھی واپس نہ آنا، ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ پھر ابھی کچھ دن پہلے مجھے یہ خط ملا اور میں سمجھا کہ یہ خط مجھے اور بیوی جو پہلے ہی مر چکی ہے اس کو مارنے کے لیے اس میں دھمکی لکھی ہوگی۔ حکیم صاحب نے یہ ساری کہانی سن کر بولا کہ ایسا کچھ نہیں جو تم نے مجھے بتایا۔ میں نے تمہاری اس بیٹی مینال سے کچھ پوچھنا ہے کہ آخر کار وہ کیا چیز ہے۔ دوستو، ناظرینو، آج کی سٹوری اچھی لگے تو ہمارے چینل رفیع ملک آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اگلے پارٹ کا انتظار کریں۔